الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا۔ آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی، یہ بھی ایک باطنی بیماری کے بارے میں ہے جسے تکبر کہتے ہیں۔ باطنی بیماریوں کے بارے میں ہمارے دروس چل رہے ہیں، جیسے حسد جیلسی کے بارے میں، دنیا کی محبت کے بارے میں، غصہ اور اس کے علاج کے بارے میں۔ تو آج کی حدیث جو ہے یہ تکبر اور اس کے علاج کے بارے میں ہے کہ تکبر ایک ایسی باطنی بیماری ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اور حدیث ابھی ہم نے پڑھ لی کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا یہاں تک کہ وہ اس کی سزا پا لے۔ مطلب مسلمان ہے تو جنت میں تو چلا جائے گا، لیکن سزا کے بعد جائے گا۔ اب سزا کتنی اس کو ملے گی یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، لیکن قرآن پاک میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کے دن ایک دن قیامت کا جو ہے وہ 50,000 سنہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہاں دنیا میں 50,000 سال جب گزریں گے تو اتنی مقدار میں قیامت کا ایک دن وہاں ہوگا۔ اب اللہ نہ کرے کسی کے دل میں تکبر ہو اور اس کو سزا ملے ایک دن کے لیے بھی، تو 50,000 سال وہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ تکبر کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ تو آسان سا ڈیفینیشن اور آسان سی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اچھا سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے، اسے تکبر کہتے ہیں۔ کوئی شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اچھا سمجھے اور دوسرے کو حقیر جانے، اسے تکبر کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے تکبر اور ایک ہوتا ہے عجب۔ عجب عین جیم با۔ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنا یا دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا۔ عجب کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کو حقیر نہ سمجھنا لیکن اپنے آپ کو بھی اچھا سمجھنا۔ تو تکبر کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھنا، دوسرے کو حقیر جاننا۔ اور عجب دوسرے کو تو حقیر نہیں جانتے لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بہت اچھا اور بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ تو یہ دونوں بیماریاں جو ہیں یہ باطنی بیماریاں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں ہے: من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ، کہ جس نے عاجزی اختیار کی، کسی کو حقیر نہ جانا، اپنے آپ کو بڑا اور اچھا نہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ اسے عزت دیں گے، دنیا میں بھی عزت دیں گے، لوگوں کے دل میں اس کی عزت ڈالیں گے، لوگ خود بخود ان کے ساتھ محبت کریں گے اور آخرت میں بھی عزت دیں گے۔ اور جو تکبر کرے گا وضعہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل و رسوا کریں گے، مطلب مخلوق کے دلوں میں، لوگوں کے دلوں میں اس کی نفرت ڈالیں گے اور آخرت میں بھی ان کو سزا دیں گے، ذلیل اور رسوا ہوں گے۔ تو تکبر اچھی چیز نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے مال و دولت پر یا اپنی ذہنی صلاحیت پر، اپنے ٹیلنٹ پر یا کسی بھی وجہ سے اپنے مال و جائیداد پر، اپنی اولاد پر، بڑے خاندان پر، حسب نسب پر کسی بھی وجہ سے وہ تکبر کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ بعض خواتین آپ دیکھ لیں گے معاشرے میں، وہ اپنے شوہر کی وجہ سے اس کو جب بڑا عہدہ ملتا ہے تو ان کے اقتدار کی وجہ سے، اپنے شوہر کی اقتدار کی وجہ سے یا والد صاحب یا بھائی کے اقتدار کی وجہ سے یا ان کی مال و دولت کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے یا بڑی فیملی ہونے کی وجہ سے یا کوٹی بنگلے کی وجہ سے یا قیمتی گاڑی ہونے کی وجہ سے یا بہت زیادہ جیولری زیورات اور قیمتی لباس پہننے کی وجہ سے وہ خواتین تکبر کرتی ہیں، دوسرے خواتین کو وہ حقیر جانتی ہیں،
نمائش اور فخر و غرور کرتی ہیں، اور یہ سب چیزیں بار بار لوگوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو بڑا جانے اس معاشرے میں، اور لوگوں کو وہ حقیر سمجھنے لگے۔ تو ایسے خواتین جو ہیں، یہ اعمال ان کی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں، خواہ وہ خواتین ہوں یا مرد ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں۔ اسی وجہ سے طبرانی شریف کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے سر میں ایک لگام فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایک لگام فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر شخص کے سر میں۔ جب وہ شخص تواضع کرتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، خواہ وہ عورت ہو یا مرد، تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو کہتے ہیں کہ اس کی لگام بلند کر دو، اور جب وہ تکبر کرتا ہے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی لگام کو پست کر دو۔ بلند کر دو مطلب اس کی لگام کو مطلب یہ ہے کہ یہ شخص عاجزی اختیار کرتا ہے، باوجود مال و دولت کے، باوجود بہت زیادہ فیسلٹیز اور سہولیات کے، یہ پھر بھی عاجزی اختیار کرتا ہے، لوگوں کے دکھ درد میں وہ شریک ہوتا رہتا ہے، کسی کو حقیر نہیں جانتا، لوگوں کی عزت و قدر کرتا ہے، خواہ وہ کیسے بھی لوگ ہوں، خواہ وہ غریب ہوں یا امیر ہوں، جو بھی ہوں، تو لوگوں کی دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال لیتے ہیں۔ پھر جب لوگوں کی دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیتے ہیں تو لوگ خود بخود اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ان کی قدر و عزت کرتے ہیں، یہ صرف اس کی عاجزی کی وجہ سے۔ اور اگر وہ تکبر اختیار کرتا ہے تو فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ اس کی لگام کو پست کر دو، مطلب یہ ہے کہ اس کو ذلیل و رسوا کر دو، لوگوں کے دل میں نفرت ڈال دو، اللہ تعالیٰ نفرت ڈال دیتے ہیں۔ پھر لوگ ویسے بھی ان سے نفرت کرتے ہیں، بد دعائیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اچھی خاصی وہ برتاؤ نہیں کرتے، بظاہر تو ان کے سامنے وہ ہنستے ہیں لوگ اور اچھے طریقے سے وہ سلام دعا بھی کرتے ہیں، لیکن دل سے ان کے ساتھ محبت نہیں رکھتے، ان کے لیے دعائیں نہیں مانگتے۔ تو یہ اس کی ایک قسم کی ذلت ہوئی اسی دنیا میں، اور آخرت میں ذلت وہ جدا ہوگی۔ تو اصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بالکل بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کوئی دیندار شخص ہو تو اپنی دینداری پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سیدھی راہ دکھلائی۔ کسی کے پاس علم ہو، علم دین ہو، تو اس عالم یا عالمہ فاضلہ کو تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، اس کے دل میں درد و فکر ہونا چاہیے کہ ہم امت کو کیسے دعوت دیں گے، ہم یہ علم جو ہے، یہ قرآن و حدیث اور فقہ جو ہے کیسے پہنچائیں گے، ہم کیسے لوگوں کی اصلاح کریں گے۔ تو یہ درد و فکر ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی علمیت کی ساکھ بٹھائے اور لوگوں پر فخر و غرور کرے، لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرے اور ان کو حقیر جانے کہ آپ کو تو کچھ بھی نہیں آتا، ہم عالم ہیں یا ہم عالمہ فاضلہ ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے، آپ بالکل جاہل بھی ہو۔ تو ایسے بد اخلاقی اور ایسے رویہ یہ تکبر کی نشانی ہے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دل میں ایک درد و فکر ہونا چاہیے، لوگوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ تو جو بھی ہو، دنیا کی جو بھی نعمت ہو، خواہ وہ علم دین ہو، دینداری ہو، خواہ مال و دولت ہو، اولاد ہو، سونا ہو، چاندی ہو، جو بھی ہو، تکبر بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے، ان کو حقیر نہیں جاننا چاہیے۔ اب ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا ہم قیمتی گاڑی، یہ قیمتی بنگلے کوٹھی، یہ قیمتی لباس، زیورات، سونا چاندی، جیولری جو بھی ہو، بس وہ استعمال نہیں کریں گے؟ آیا یہ تکبر ہے کہ نہیں اس کا استعمال؟ تو اس کا جواب یہی ہے، جو حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کو سنایا ہے، مسلم شریف کی حدیث۔ مکمل حدیث اس طرح ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا، تو ایک شخص صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، کوئی آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں، تو کیا یہ بھی تکبر، اسے بھی ہم تکبر کہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ جمیل یعنی اچھا اور آراستہ ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ جمال کو پسند کرتا ہے، مطلب اچھائی اور آرائستگی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، صفائی کو پسند فرماتے ہیں، عمدہ لباس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں، اچھی گاڑی جو ہو، اچھا گھر جو ہو، اللہ تعالیٰ تو اس کو پسند فرماتے ہیں، البتہ غرور، تکبر، فخر و نمائش اس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ان اللہ جمیل، اللہ تعالیٰ خوبصورت ذات ہے، مطلب وہ آراستہ ہے اور آرائستگی کو پسند فرماتے ہیں۔
تو تکبر یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی حدیث میں، مسلم شریف کی اس حدیث میں، کہ تکبر تو یہ ہے کہ حق بات کو ہٹ درمی کے ساتھ نہ مانا جائے۔ الکبر بطر الحق وغمت الناس، اور لوگوں کو حقیر و ذلیل سمجھا جائے۔ تکبر کیا ہے؟ میں نے ایک آسان سی ڈیفینیشن شروع میں آپ کو بتائی تھی، اور حدیث میں یہ ڈیفینیشن بھی آ گئی، حدیث میں آ گئی کہ کبر، تکبر کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی ارشاد فرمایا الکبر بطر الحق۔ تکبر کسے کہتے ہیں؟ حق بات یعنی نصیحت کو، حق بات کو ہٹ درمی کے ساتھ نہ مانا جائے۔ حق بات یا نصیحت یا اچھا سا مشورہ، دینی مشورہ جو ہو، کسی کو نصیحت کرنا ہو، جب اس کے سامنے وہ بولا جائے تو وہ فوراً ہی وہ ماننے سے انکار کر دیں اور فوراً ہی وہ برا بلا کہہ دیں، یہ تکبر ہے۔ اور آگے فرمایا وغمت الناس، لوگوں کو حقیر اور ذلیل سمجھنا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تکبر ہے۔ تو جو بھی ہو تکبر سے بچنا چاہیے۔ متکبر شخص وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، سزا کے بعد داخل ہوگا۔ اب سزا اللہ تعالیٰ کتنی دیں گے یہ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ تو تکبر بہت بری چیز ہے، اور یہ الامراض ہیں، تمام باطنی بیماریوں کی جڑ۔ جیسے میں نے کہا بھی تھا پچھلے درس حدیث میں میں نے کہا بھی تھا کہ حسد، جیلسی اور یہ تکبر، یہ دونوں بیماریاں یہ الامراض ہیں۔ یہ پہلے جو گناہ بھی شیطان نے کیے تھے وہ تکبر و حسد۔ تکبر، اس شیطان نے جب تکبر اختیار کیا تو اس کے بعد، تکبر کے بعد وہ حسد بھی کرنے لگا۔ تو یہ الامراض ہیں، مطلب تمام باطنی بیماریوں کی جڑ، یہ تکبر ہی ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو اس کا علاج علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایک تو جو بھی نعمتیں ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ایک تو آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سے اس کا حساب کتاب لیں گے، اس پر میں تکبر کیوں کروں گی؟ مجھے تو حساب کتاب دینا ہے۔ قیامت کی ہولناکی قبر کے وہ حالات اور سوال جواب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی قیامت کے دن وہ یاد دلائے کہ اگر میں تکبر کروں گا یا کروں گی تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا بھی دیں گے۔ تو یہ بار بار سوچا جائے اور اس نعمتوں پر شکر ادا کریں۔ ایک تو علاج یہ ہے۔ دوسرا علاج یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں تکبر آ جائے، مطلب جس کے ساتھ تکبر اختیار کیا جائے، اس شخص کو دعائیں دی جائے اور اس کو دعوت دی جائے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اس کو اپنے ساتھ بٹھایا جائے، اس کو اپنی مجلسوں میں شریک کیا جائے۔ بڑے لوگ، امیر لوگوں کے ساتھ تعلقات محدود رکھنے چاہیے، اور غریب مساکین کے ساتھ ان کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے تاکہ انسان کے دل میں شکر پیدا ہو۔ اور ایک علاج یہ بھی علماء نے فرمایا ہے کہ جہاں بھی ہو خدمت کرنی چاہیے لوگوں کی، مطلب گھر میں ہوں یا باہر ہوں تو بڑھ چڑھ کر خدمت میں حصہ لینا چاہیے، اس سے بھی تکبر کم ہوتا ہے۔ مطلب اگر ہم یہ کہیں گے کہ کوئی اور شخص آئے، وہ ہماری خدمت کرے، وہ یہ کام کرے، ہم کیوں یہ کریں؟ وہ سارے گھر کے افراد کی خدمت کرے، وہ ہمارے سارے دوستوں کی خدمت کرے، مجھے نہیں کرنی، اس میں بھی تکبر کا وہ مادہ وہ ختم نہیں ہوتا۔ تو بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے سے بھی وہ تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ غریب مساکین کو اپنے ساتھ بٹھانے، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بھی وہ تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اور بڑے امیر لوگوں کے ساتھ محدود تعلقات رکھنا، مطلب تعلق ختم نہیں کرنا لیکن محدود تعلقات رکھنا، اس سے بھی تکبر ختم ہو جاتا ہے۔ اور جس کے سامنے تکبر اختیار کیا ہے اس کو دعائیں دینا اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنا، اور قیامت کے دن اس ہولناکی اور اس نعمتوں کے حساب کتاب کے بارے میں سوچنا، اس سے تکبر کافی کم ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ باقی اگلے درس حدیث میں پھر پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔